المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے پورے ملک میں بیان کی۔ وہ کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو۔ اچھا، اب اس میں ہاتھ دھونا نہیں ہے، ہاتھ دھونا نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چہرہ آپ بغیر ان ہاتھوں کے دھو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ علی الاطلاق وہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آگے کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تم اپنے چہروں کو دھو اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو۔ دیکھو یہاں پھر ایدیکم آیا ہے، پھر چہروں کو دھو، پھر کیا کرو؟ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ ہے مرافق، یہ کونی۔ اچھا، جہاں تک یہ کونی ہے نا، اس کا جوڑ الگ الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ انہوں نے اس کو، ہم جہاں چاہیں اس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ دھو الی المرافق؟ یہ یاد رکھنی ہے بات آپ لوگوں نے، الی المرافق، جہاں تک ہاتھ دھو۔ اب جب ہاتھ باندھنے کی باری آئے گی نا، تو جہاں تک یہ ہاتھ دھوئے تھے وہاں تک باندھنا پڑے گا۔ یہ ہے طریقہ۔ اب ہمارے لوگ، کچھ ہم لوگ اس طرح کرتے، اس طرح آتے نا، ایسے کر کے باندھ دیتے۔ پھر کچھ جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ پھر اس طرح کر کے نا پھر ایسے کرتے نہیں۔ لیکن جو یعنی ساری حدیثوں کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو ہے نا ناف، کچھ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ یہ جہاں چھاتی ہے نا، جہاں سے چھاتی شروع ہوتی ہے یہاں نہ باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو حدیث میں لفظ ہیں وہ ہے کہ علی الصدر، یعنی اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھو، اور صحیح حدیث ہے یہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ میرا اس پہ بڑا مناظرہ ہوا، اس وقت میں بڑا جوان تھا، بڑے لوگوں سے نا، گوجرانوالا کے لوگوں سے نا بڑا مناظرہ ہوا۔ میں نے کہا الی المرافق، یہ جہاں تک یہ دھوئے جائیں گے نا، ان کو باندھتے وقت ان کو باندھنا پڑے گا، اس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے آپ، اس کو باندھنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بول لو۔ الی المرافق، یہ دیکھو یہ آ گیا ہے نا، یہ آ گیا۔ اب یہ تو سارا کھلا ہوا ہے، یہ بھی سارا کھلا ہوا ہے، نہیں، یہ ہے صحیح طریقہ، سینے کے اوپر۔
یہاں بھی ٹھیک ہے، یعنی ناف کے اوپر اوپر آپ جہاں مرضی باندھ لیں، لیکن ناف کے نیچے نہیں۔ لیکن اگر آپ ناف کے نیچے کی خوبیاں دیکھیں نا، خوبیاں دیکھیں آپ، ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھ کے دکھا، کھڑا ہو، اوپر کھڑا ہو، کہاں ہے ناف تیری، کہاں ہے؟ اچھا چل اس کے نیچے باندھنے، ناف کے نیچے، ہاں نیچے رکھ۔ اب یہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اچھی طرح بول، اچھی طرح باندھ کے رکھ، دونوں باندھ کے رکھ۔ اب جب آپ، تیرا کون سا ہاتھ آگے، کون سا ہاتھ نیچے ہے اور کون سا ہاتھ اوپر ہے؟ بولو۔ دایاں اوپر ہے، دایاں اوپر ہے، بایاں نیچے ہے، بایاں نیچے ہو گیا۔ یہ ہے حنفیوں کا طریقہ، سمجھ آئی؟ لیکن اگر کوئی موٹا آدمی ہو تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، نہیں بول، باندھ سکتا، وہ پیٹ آ گیا جائے گا۔ پیٹ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے نا، وہ جب باندھتا نا تو بڑی مشکل سے نا اس طرح کر کے پھر بڑی مشکل سے باندھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں ان کے اوپر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہاں پر آسانی ہے، آسانی سے آپ وہ کام کر سکتے۔ میں جاتا ہوتا تھا ملتان، میرے وہاں استاد تھے، کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جی آپ سلفی صاحب کو اپنے جلسے میں نہیں بلاتے، تو ان کی تو آج کل بڑی بات ہے۔ اچھا وہ کہتے وہ اس کو کیا آتا ہے، وہ میرے استاد تھے نا، کہتے کہ اس کو کیا آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو میری کیسٹیں سنائی، اور جب انہوں نے کیسٹیں سنی نا، کہنے لگا میرے اللہ یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ان باتوں کا جو یہ کہہ رہا ہے، یہی میں کہہ رہا تھا بات۔ اچھا وہاں ساتھ ہی ایک مدرسہ ہے خیر المدارس، جہاں ہمارا مدرسہ ہے نا، بس ایک گلی چھوڑ کے اگلے میں خیر المدارس ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ تو وہ جب میں نے وہاں یہ بات کی نا، میں نے کہا چلو بھئی ہاتھ باندھ کے دکھاؤ۔ پہلے جو یہ ہے ہدایہ کی عبارت ہے وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، تحت السرہ، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے اور فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ اب جب یہ تحت السرہ باندھیں گے نا، یہ ہاتھ نہیں باندھتے، صحیح نہیں باندھتے ہاتھ۔ اور پھر خاص طور پر جو بڑے مولوی ہیں نا، موٹے مولوی، ان کے تو ہاتھ تحت السرہ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ میں جب بات کہتا تھا نا وہاں جلسے میں، اتنے دیوبندی آتے ہوتے تھے نا، ہمارے مولوی صاحب نے جب دیکھا تو کہنے لگا یہ تو بڑے لوگ آئے ہیں۔ پھر ان کو بتایا گیا جی یہ دیوبندی آتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے تشریح کی ہے نا اس قرآن پاک کی اس آیت کی، الی المرافق، اس نے طوفان اٹھا کے رکھ دیا پورے ملتان میں۔ اچھا اسی طرح میرے ایک استاد ہوتے تھے گوجرا والا، مولانا عبداللہ صاحب، مدرسے میں بھی میں پڑھا ان سے، لیکن وہ مجھے الگ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ سلفی صاحب کی آج کل تقریریں بڑی ہو رہی، وہ کہنے لگا اس کو کیا آتا ہے، وہ پیچر پیچر کر کے پانی ٹھوکتا رہتا ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ نہیں، بٹ آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے کہا شیخ، کہنے لگا یار مجھے یقین دلاؤ، پہلے ان کی کیسٹ لا کے مجھے سناؤ۔ کیسٹ سنائی مولوی صاحب کو، کہنے لگا یہ تو ہم سے بھی آگے ہے، یہ ایسی باتیں کرتا۔ میں تو کہتا تھا ویسے ہی ہے، حالانکہ میں ان کے پاس زیادہ جایا کرتا تھا، لیکن مسئلے مسائل کی بات وہی ہوتی تھی جو ہم پڑھتے ہوتے تھے، ان سے بس وہی بات ہوتی تھی اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بھی بلانا شروع کر دی۔ پھر میں نے جب یہ باتیں کی نا وہاں، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو ہم نے یہ قرآن بھی پڑھا، سارا کچھ پڑھا، ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آئی، یہ جو اس کے ذہن میں آ گئی۔ الی المرافق، یہاں تک باندھنا پڑے گا۔ یہ
اچھا کیسے وضو کیسے کرنا ہے؟ بولو وضو کیسے کرنا ہے؟ بولو وضو کیسے کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ دھونے ہیں. نہیں، دعا بتا کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ. دعا بولو سارے. بسم اللہ الرحمن. بالکل غلط ہے، بسم اللہ. بالکل غلط ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. بڑی باتیں ہیں، 3-4 باتیں مجھے یاد ہیں. جب ذبح کرو بسم اللہ واللہ اکبر، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. اسی طرح جب وضو کرنے لگو بسم اللہ، اور آگے بڑی دعائیں ہیں. میں صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، آگے دعائیں یاد کریں. اس میں وہ کیا ہے؟ پیارے رسول کی پیاری، اس میں دعائیں یاد کرو. بولو کیا ہے؟ بسم اللہ. جب کھانا کھانے لگو تو کیا؟ بسم اللہ. بسم اللہ وعلی برکات اللہ. کتنی چیزیں ہوگی؟ 3. بولو 3 ہو گئی ہیں یار، 3 ہوگی نا. ابھی تم نے یہ نہیں چھوڑنی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بالکل نہیں. دیکھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے. اس میں کوئی ایک حکمت ہے جو اللہ کے رسول کو پتہ ہے، یا پھر اللہ نے ان کو بتایا تو انہوں نے ہمیں آگے بتا دیا. بولو کیا ہوگا؟ حکمت ہے. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے. میں اب ایک بار کھڑا ہو، اب اللہ اکبر کر کے رکوع میں جا. ہاں سیدھا کر، کمر سیدھی کر، کمر سیدھی کر. سارے دیکھو یار اس کو، یہ کمر اس طرح ہوگا تو پھر سجدہ ہونا ہے، پھر رکوع ہونا ہے، ورنہ رکوع نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ اچھا اب آگے سجدہ کر. آگے کر، تھوڑا سا آگے کر، تھوڑا سا آگے کر. کمر سیدھی کر، کمر سیدھی کر. یہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب تمہیں تو ہنسی آئے گی، لیکن میں تمہیں نماز سکھا رہا ہوں. اچھا پھر ایک اور دیکھ لیں اب بات. صبح جب اسکول میں لڑکے جاتے ہیں، وہاں پر اسمبلی ہوتی ہے. تم بھی سارے پڑھے ہو، مدرسوں میں پڑھے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھتے کیسے؟ یہی ہے نا. یہاں کوئی بھی نہیں باندھتا. بولو یہاں کوئی نہیں باندھتا. یہاں باندھنے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، اس طرح کر کے نا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ پڑھتے ہیں. لیکن ناک کے نیچے کوئی باندھتا ہے؟ اچھا پھر اسی طرح جو عورتیں ہیں، چاہے بریلویوں کی ہوں، چاہے شیعوں کی ہوں، چاہے اہل حدیثوں کی ہوں، چاہے جو مرضی ہو، وہ ساری کی ساری اللہ اکبر یہاں ہاتھ باندھیں گے. میں نے ایک جگہ کہا تھا، ایک جگہ پہ میں نے کہا ووٹ تو سارے ہمارے ہیں. میں نے کہا ووٹ تو سارے ہمارے ہیں، آپ لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث تھوڑے ہیں. تمہارے گھروں میں میری بچیاں اللہ اکبر یہاں کوئی نہیں باندھتی. سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ بچوں کی بات یاد رکھنی ہے، اور عورتوں کی بات یاد رکھنی ہے. اور اب پھر میری ایک بات سن لو. جب ہم لوگ اللہ کے سامنے اس طرح دونوں یہ ہاتھ کیوں کھڑے کرتے ہیں کہ اللہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اب ہم تیرے سامنے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. الحمدللہ رب العالمین. پوری دعا پڑھو، پوری دعا پڑھو. اہدنا الصراط، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ دے 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 دے، بس اب دے ہی دے. تو اس وقت جب آپ اللہ سے مانگیں تو کہاں ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے؟ بولو. یہ ہے طریقہ. یہاں کوئی نہیں مانگتا. میں نے پورے ملک میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اور اتنے لوگ آتے تھے نا، لوگ کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے مولویوں نے یہ باتیں بیان ہی نہیں کی.
اللہ معاف کر دے، اللہ یعنی ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور معافی کہاں مانگی جاتے؟ یا ہاتھ جوڑ کے اللہ معاف کر دے، یا اگر اپنے کسی استاد سے، بھائی سے، بہن سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. یہ جو ہے نا طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، اس کا کوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی، لیکن لوگ چل رہے ہیں. اتنا کافی نہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو سبحان اللہ.